الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجانان دیدن دا پارا زمان شرط خوشحالی گا نجانان دیدن دا پارا محشر دا خوشحالی گا چھ دل بر پکی دے شیدہ محشر اختر زمانے اور دا محبوب و مہمانے کی بدزرہ وخی ہوئی دے گا جانان پا مہمانے کی بدزرہ وخی ہوئی دے گا پا مولا میرے تسمی شفیع منر زمانے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا کو سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہلا کو سلام جن کی جلووں سے مرگائی کھلیاں کھلی اس گلے پاک منبر پہلا کو سلام شور تکبیر سے تھر تراتی زمین جنبش جیش نصرت پہلا کو سلام اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہلا کو سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہد الرقبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام اور اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام اور جن کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرا پہ لاکھوں سلام الغرض ان کی ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خوب خصلت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں آرزا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے جہان دنگیالو دید وکارنا یا باوخری کا کرے یا وکامران شیش توڑ دوستان تمام احباب شوق و محبت سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کرے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ واصحابہ یا سیدی
تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ذمہ داران، قائدین، کارکنان، دور نزدیک سے آنے والے تمام مشتاقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں اس دور فتن میں، جب اسی وقت میں لوگ پتہ نہیں کس حال میں کہاں پہ دنیا کے لاہو میں مصروف ہوں گے، شکر ہے رب العزال کا جنہوں نے ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مجید کی خدمت کے لیے، پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے، حضور کی دین کو تخت پر لانے کے لیے اس جدوجہد میں اور اس عظیم تحریک میں ہمیں کام کرنے کی اور یہاں پر جمع ہو کر ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1450 سال بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں نے ایک مرتبہ پھر جو کئی دہائیوں سے جس چیز کو کفار ختم کرنا چاہ رہے تھے اور جس کے لیے کئی سو سال کوششیں کی گئی، مسلمان سے دو جذبے ختم ہوئے، وہ جذبہ جہاد اور دوسرا حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان جذبوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن آپ یقین کریں ان کی کئی سو سالہ محنت پر قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پانی پھیر دیا۔ اب ہر گلی سے، ہر گھر سے حضور کی عشق و وفا میں ڈوبی ہوئی آواز اٹھ رہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو حضور کے دین کے لیے پیش کرنا ہے، اور ہم حضور کے قدم مبارک میں کے خواب مبارک پر بھی ہزار بار قربان ہوں۔ یہ وہ جذبہ ہے جو اس امت سے تقریباً ناپید ہو چکا تھا۔ 31 اکتوبر جو غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ وہ شخصیت تھے جو 21 سالہ نوجوان جنہوں نے طے کر کے قرآن نہیں پڑھا، اور جب بات آئی عشق و وفا کی تو پشتو کی مشہور شاعر ہے حضرت عبدالرحمن بابا، اور آپ انتہائی 350 سال تقریباً 400 سال کے قریب آپ اس سے پہلے یعنی آپ گزر چکے ہیں، تقریباً 400 سال ہونے والے ہیں۔ آپ نے ایک خوبصورت اپنے شعر کے انداز فرمایا ہے کہ عشق ہس علم نہ دے چہ حاصل شی لمکتبہ، عشق ہس علم نہ دے چہ حاصل شی لمکتبہ، مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے واجہ مذہبہ۔ آپ نے فرمایا عشق وہ علم نہیں ہے جو مکتب سے حاصل ہو، مکتب حال دا مذہب وائی، مکتب مذہب کی حال بتاتا ہے، عشق سے واجہ مذہبہ۔ آپ نے فرمایا یہ اپنے کریم آقا کی خصوصی نگاہ ناز سے حاصل ہوتی ہے۔ غازی الدین نے مکتب میں نہیں پڑھا، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم کی عزت و آبرو کی حفاظت کی بات آئی اور پھر میرے کریم آقا کا ایک نگاہ ناز نصیب ہوا تو پھر دیکھ کر بھی قرآن پڑھ سکتے تھے، اور احادیث مبارکہ کی عبارات بھی وہ مسلسل زبانی یاد کرتے تھے، اور ساتھ میں فارسی کے فی البدیع اشعار بھی پڑھتے تھے۔ یہ تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خصوصی فیضان جو کہ آپ پر ہوا۔ عشق حاصل علم نہ دے چہ حاصل شی لمکتبہ، مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے واجہ لمذہبہ۔ اس شعر کو میں عبدالرحمن بابا کے فیض اور نظر حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور کچھ ہمارے پختونخوا کے لوگ بھی ہیں جو کہ جانتے ہیں پشتو کو، اس کو بھی ایک لطف آئے گا۔ یا فرماتے تشاہائے شکر لبا گل رخسار اسیم غبغبا، پر نادروں کے نادرہ تو عجب کے عجبہ، اور بجملہ و معشقوں کے گل عجب یہ منتخبہ، بے زیور خائستہ بے ترتیبہ مرتبہ، آب حیات کے حیات بیامن استاد شندو لسببہ، مخلص بن ترز بن سوالے اور ظلف دورے تر طور شبہ، دخائص مخد نشتہ تر مشرق و تر مغربہ، لبسان مندد گراندی مگر فضل شی دربہ، اور دا عاشق مذہب امدادے چھ دم نبی بے مطلبہ، عشق حسے
لفظے چہ حاصل شی لمکتبہ مکتب حال مذہب والی عشق سے وعدے لمذہبہ استاد حسن پر صفت کے رحمان گم شدہ ادبہ. کاش آپ کو پشتوں کے سمجھ ہوتی. آپ یقین کریں یہ جو بابا عبدالرحمان بابا نے فرمایا ہے، میں نے تو میرا تو کوشش یہی ہے کہ میں پشتو بھی پنجابی بھی فارسی بھی جس طرح سے ہوں، لیکن پنجابی کی وجہ سے اب محبت اور پیار حضور قبلہ امیر المجاہدین کی وجہ سے ہے. عشق رضائے کا ذوق والا جس چک لیا وہی جانتا ہے. عشق رضائے کا ذوق والا جس چک لیا وہی جاندائی. ہر ایک نقد پر کھوندی کوئی لگتے پہچاندائی. اور ہمت ہاریاں کا کم عشق نہیں کم شیر دلے جواندائی. اور عالم شاہ میں عشق دقیدہ سا سمر دین اسلام ایمان دائی. حضرت غازی الدین جا رہا ہے پانسی کی طرف. رات کو کل کو آپ کو پانسی ہوئی اور رات سے پنجاب کا ایک مشہور شاعر انہوں نے کہا، غازی نے اس کو یہ کہا کہ مجھے وہ اشعار سنائیں. تو انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ سنائیں جو اس حال کے مطابق آپ نے لکھ کے پہلے وہ سنائیں. تو غازی الدین اسی وقت فرمانے لگے، من عاشق سرمستم ازدار میں اندیشم، من عاشق سرمستم ازدار میں اندیشم، پروانہ جابازم ازنار میں اندیشم. میں تین اشعار کو جو غازی الدین نے پڑھے ہیں، یہ کفایت اللہ کافی نے پڑھے ہیں، تخت ادار کو سامنے ٹیک کر جو پڑھے ہیں حضرت غازی الدین نے، حضرت کفایت اللہ کافی نے اور میرے جد امجد نے. جب 1953 میں آپ پر پانسی کا حکم ہوا اور تب آپ کو ایک ملازم نے بتایا کہ آپ کو تو پانسی دی جائے گی، تو آپ اسی وقت رو پڑے. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ہوگی. کیوں آپ رو رہے ہیں؟ ابھی وہ ٹائم وقت ہے لیکن آپ کو پانسی ہوگی. آپ نے کہا بدبخت میں اس وجہ سے نہیں رویا کہ مجھے پانسی ہو رہی ہے، میں اس وجہ سے رویا کہ استاد عشق پپت میں وجنی سے غوغادا سر رکھو تک عجب تماشادا بالقصور میں غماز نبی نکلی قسم دے جستا مینت مجل مدعالا زبن فخیم چلتانا قربانی شم. یا رسول اللہ میرا اور تو کوئی قصور نہیں ہے، جستا مینت مجل مدعالا قصور یہی ہے کہ میں آپ سے محبت اور پیار کرتا ہوں. اگر یہ قصور ہے زبن فخیم چلتانا قربانی شم، میں تو چاہتا یہی ہوں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں. اور ازل میں میرا بڑے دا سودادا، میں تو یہ سودا ازل سے لے کر آیا ہوں کہ ہر ساتھ میں روح ہزار کر رتا سارے لے لتا ہوں نغم منشادہ. بدبخت اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرے سامنے پانسی کا بندہ ہے اور میں اپنے جان بچانے کے لیے رو رہا ہوں. نہیں ہر ساتھ میں روح ہزار کر رتا ہے. کاش مجھے زندگی کے ہر سیکنڈ پہ اللہ کریم ہزار جانے لیتا اور وہ ٹول وہ سارے ہر ساتھ میں روح ہزار کر رتا سارے لے لیتا ہوں نغم منشادہ. یا رسول اللہ میں وہ کروڑ اور جانے آپ کے عشق و محبت کی خاطر آپ کی قدموں میں قربان کر دیں. یقین کرے کل ہم غازی الدین کی مزار پہ گئے، میں تھا اور کچھ دوسرے اراکین شورا تھے. ہم ادھر گئے، جو ہی وہ میانی صاحب قبرستان میں داخل ہو گئے تو ادھر ادھر دیکھا جتنی بھی قبریں نوابوں کی جاگیرداروں کی بڑے لوگوں کی، ادھر بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا. کوئی دودھ اٹھانے والا بھی نہیں تھا، کوئی جا کر فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کتنی ان کی جائیدادیں تھی، کتنے ان کے عہدے تھے اور پتہ نہیں دنیاوی جلال اس کا کتنا تھا. لیکن جب اس طرف آیا تو ایک 21 سالہ نوجوان غازی الدین کی مزار پر سرخ پھولوں کا چادر تھا. لوگ کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف کا ورد کر رہا ہے، کوئی جا کے کس طریقے سے اپنے عشق و محبت کا اظہار کر رہا ہے.
اسی وقت ذہن میں آیا کہ ہاں جو حضور کے دین کے لیے اپنے آپ کو جس نے قربان کر دیا ان کو تو آب حیات مل گیا، موت تو نام ہی نہیں ہے ان کو مٹانے کی، وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اس وجہ سے یقین کرے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ابھی حضور کی عشق و محبت کی بات تھی، ان کو سامنے ان کو پانسی دیا جا رہا ہے، وہ بالکل اسی وقت عجیب انداز میں وہ کہہ رہا ہے من عاشق سرمست مزدار میں اندیش، میں دار سے اور پانسی سے ڈر جاؤں گا، من عاشق سرمست، میں تو عاشق ہوں، اور جب عاشق ہوں حضور کے نام پر قربان ہونے جا رہا ہوں تو میں پھر دار سے کس طرح مجھے یہ دار اور یہ پانسی مجھے نہیں ڈرا سکتا ان چیزوں سے۔ کیوں؟ کہہ رہے کہ جب پروانہ شمع پر اپنے آپ کو گراتا ہے تو ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں اسی شمع کی وجہ سے، اس آگ کی وجہ سے میں جل جاؤں گا، کیوں وہ عاشق جو ہے تو وہ جب ان کے پر جل جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہے، اس لیے میں بھی وہی عاشق ہوں۔ یقین کرے بندہ سوچ کے بھی حیران ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا سنا ہے، بڑے لوگوں کو سنا ہے کہ جب وہ سامنے سے کچھ تھوڑی سی تکالیف بھی دیکھتے ہیں ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ پھر موت تو بہت بڑی چیز ہے، موت کا سامنا اتنے آسانی سے نہیں ہو سکتا، لیکن یقین کریں جنہوں نے حضور کے عشق سے وفا کی، پھر اللہ کریم نے بہادری، شجاعت ان کے خون میں ایسے رچی بسی کہ 27 سال حضرت سیدنا مولانا فضل حسین المعروف مولانا حسرت موہانی آپ نے جیل میں گزارے، اور جب خمیر کمر ہو کر نکل رہے تھے، کمر اس طرح ہو گیا تھا، جوانی میں گئے تھے، بڑھاپے میں باہر آ رہے تھے، تب بھی انگریز کہہ رہے تھے کہ اب تو مولانا تو بتائے ہو جاؤ، اب تو اپنے اوپر رحم کھاؤ، تو آپ نے فرمایا نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی۔ ایک طرف تماشا ہے، مجھے اندر ایک بندے نے کہا علامہ صاحب میں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں بڑے مطمئن ہے، کہہ رہا میں کب سے دیکھ رہا ہوں بڑے مطمئن ہے۔ میں نے کہا مطمئن اس وجہ سے ہے کہ جس جرم میں آپ نے ہمیں اندر کر دیا ہے اس جرم پر تو ہمارے بچوں اور نسلوں کو بھی فخر رہے گا۔ مطمئن ہو نہیں رہے گا اگر انہوں نے کوئی بات کوئی چوری ڈکیتی کی اور تو آگے سے یا اللہ میرا یہ چوری اور یہ ڈکیتی مجھے معاف کر دے، مجھے یہاں سے نکالے، پھر میں نہیں کروں گا کبھی بھی۔ ہم نے کام پر یہ جرم ہے تو ہر ساتھ میں روح ہزار کر رہتا ہزار دے لتا مشاہدہ، اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو انشاءاللہ ہم زندگی کی ہر سانس میں کریں گے، بار بار کریں گے اور سردار کریں گے۔ اس لیے قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قوم کو غیرت اور حمیت سکھایا۔ جو کفار ان سے یہ لینا چاہتے تھے کسی بھی طریقے سے، کبھی کس روپ میں، کبھی کس روپ میں، کبھی کس روپ میں، قبلہ بابا جی نے اکیلے اور تنہا سب چیزوں کا مقابلہ کیا، اور اس کے تو موافقین تو ویسی بھی ہے، اس کے تو مخالفین نے بھی گواہیاں دی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، پہلے ہمیں خیبر پختونخوا میں مشرک سے کم درجہ ہمیں نہیں دیتے تھے، کہہ رہا یہ تو پکی مشرک ہے، ہمارے پیچھے وہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے، ہمارے پیچھے وہ کوئی بھی چیز نماز نہیں پڑھتے تھے، کوئی بھی۔ اب جب ان کی بات ہو تو آپ یقین کریں وہ کہتے ہیں نہیں یہ لبیک والے جو ہے یہ حضور کے دین کے اصل وارث ہیں، اور یہ جو لبیک والے بابا جی ہے وہ حالان کے بابا جی کے ساتھ وہ رضوی بھی بولتے ہیں۔ یہ جو حضرت قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب ہے، جس نام سے ان کو اتنا چڑھتا کہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو اس کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں تو یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ ہے وہ ہے، اب کہتے ہیں نہیں وہ جو بابا خادم حسین رضوی صاحب تھے وہ پکے اور سچے عاشق رسول تھے۔ الفضل ما شہدت بہ اللہ، فضیلت تو وہی ہے جس کے مخالفین بھی گواہی دے۔ تو قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قوم کو وہی جذبہ واپس لوٹایا، اور کس انداز سے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، غزوہ احد کے دن جب صحابہ پر انتہائی مشکل وقت آیا اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہو گئے، تو اسی وقت جب کفار کا لشکر واپس ہوا مقام روحہ تک پہنچا تو ادھر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان پر خیال آیا، اور خیال یہ تھا کہ یار ہم واپس کیوں ہو گئے، ہمیں تو موقع تھا کہ مکمل طور پر لشکر اسلام کو ختم کر دیں، کیونکہ وہ زیادہ ہم نے ان کے شہید کیے تھے،
اور بہت کم جو ہے نا وہ صحیح سلامت تھے، زیادہ زخمی بھی ہو گئے تھے، تو ہم مزید اس پر الغار کرتے تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ تب انہوں نے ادھر مشاورت کی کہ ہم نے واپس کرنا ہے، اور اب چونکہ وہ غفلت میں ہوں گے اور ہم ان کی بے خبری کے فائدہ اٹھا کر ہم ان پر پھر سے حملہ کریں گے۔ تو جب واپس انہوں نے ارادہ کر دیا تو میرے کریم آقا کو اللہ نے اس کی خبر دی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا کہ کل جو ہمارے ساتھ احد میں شریک تھے وہ تمام کے تمام پھر سے تیار ہو جائے، وہ پھر سے تیار ہو جائے، ہم نے آگے جانا ہے۔ آپ یقین کریں، اب صحابہ کی حالت یہ تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ دوسرے کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیک لگا کر چل رہے تھے، اور سب نے بیک آواز کہا لبیک یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ، یہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ کچھ آرام کرنے دے پھر ہم چلیں گے، یہ جو ابھی زخم ہے یہ تازہ ہے، اس کے بعد یہ زخم تھوڑے بڑھ جائے پھر جو ہے نا ہم چلتے ہیں اپنے ساتھ، یا ہمیں ہی ضرورت کیوں ہے کسی اور کو جو صحیح سالم ہے وہ میدان میں آ جائیں، ہمارے تو زخم ابھی تازہ ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا، سب ایک ساتھ چل لیے، تو اللہ کریم جل جلالہ نے کس انداز سے پھر فتح لی۔ اگلے سال جب وہ وقت آیا، کیونکہ اسی وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا تھا کہ ہم اگلے سال واپس آئیں گے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا انشاءاللہ۔ تو جب وہی وقت آیا تو ان کو فکر ہوئی، حضور نے جنگ کی تیاری شروع کی، آگے سفر کی تیاری شروع کی۔ اب لوگ بہت زیادہ یقین کریں جو حضور کے اخلاق حمیدہ اور اخلاق حسنہ کو بیان کر کے یہاں پر رک جاتے ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے کہ جب خود آپ کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم تلوار اٹھاؤ تو کم از کم اسلام میں تلوار کی نافی تو نہ کرو۔ جب خود میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم اسلام کے لیے تلوار اٹھاؤ، میدان میں نکلو، تو کم از کم جو تلوار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے احد کے دن اٹھایا، جس پر لکھا ہوا تھا فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، کہ اسلام کے لیے بندہ آگے بڑھے تو اس میں عزت ہے اور اس میں اس کے لیے جو ہے نا کامیابی ہے، اور کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے تو موت سے تو بچ ہی نہیں سکتا، موت نے تو ہر صورت میں آنا ہے۔ یہ تو منافقین بھی کہہ رہے تھے لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ احد میں ہمارے بات مان جاتے، احد میں نہ چلتے، اور ہم نے کہا کہ نہیں مدینہ شریف میں ہی انتظار کر رہتے ہیں، ما قتلوا تو وہ شہید نہ ہوتے، ہماری بات نہیں مانی اس وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کو جب یہ تانا پڑا، رب العزت نے فرمایا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تو پھر چلو ٹھیک ہے، اگر موت نے صرف احد میں آنا تھا تو گھروں میں تم موت سے اپنے آپ کو بچاؤ، موت نے تو آپ کے گھر میں بھی آنا ہے، موت نے تو ہر صورت میں آنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے تھے لقیت قضا وقضا شهرا فما في جسدي شجر الا وفيه ضربة بسيف او طعنة برمح او رمية بسهم، کہ میرے وجود میں تو ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی جس میں کسی تلوار کا، نیزے کا اور کوئی تیر کا زخم نہ ہو، سر کانپا میرا جسم زخمی ہے، لیکن موت مجھے میدان جہاد میں نہیں، موت آج مجھے اپنے گھر میں آ رہا ہے۔ تو پھر آپ نے ایک جملہ لکھا، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کو بابا جی فرماتے تھے کہ آپ کے مزار پر انوار پر آپ کا یہ قول مبارک لکھا ہے، اور ہوتا فلا نام قائل الجبنا، دنیا کے جتنے بھی بزدل ہے میں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنا، موت نے آنا ہے، ہر صورت میں آنا ہے، آنکھیں بند نہیں کرنا، جس کو قبلہ بابا جان فرماتے تھے شالا بزدلانوں کا نیند نہ آوے، شالا بزدلانوں کا نیند نہ آوے، موت نے ہر صورت آنا ہے، لیکن اس موت کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے کہ جب 104 بخار ہو اور آپ کے وجود انتہائی تکلیف میں ہو، اور آپ کے لیے اس سردی میں، نومبر اور دسمبر کی سردی میں آپ کے لیے باہر نکلنا انتہائی خطرناک ہو، پھر اسی حال میں بھی آپ حیدرآباد کے سرد ہواؤں میں آ جائے اور فرانس کو بدترین شکست دے، پوری دنیا کے گستاخوں کو پیغام دے کہ پاکستان میں 1450 سال بعد بھی حضور کے وہ غلام رہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پرواہ کیے بغیر حضور کے دین کے لیے میدان میں آئے اور حضور کے
सीनों को ठंडक पहुंचाए तो फिर मौत ने तो आना है, लेकिन जब उसी वक्त बंदा उस हाल में जाए तो यकीनन मेरे मुस्तफा करीम के कब्र मुबारक पर मेरे मुस्तफा करीम ने इस अंदाज से फरिश्तों को ये सजा देना है कि जब रूह मेरा पैराने ताकीद से निकले तो रोज़े से आवाज आए, मेरा फकीर आया। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए सब्बल बियन सब्बल बियन सब्बल बियन ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद आया आया दीन आया 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 दीन आया मुत्ताहे नबी की एक ही सजा सरदन से जुदा सरदन से जुदा। इसलिए जब वो अगले साल आया तो अब हजरत अबू सुफियान को फिक्र हो गई कि अब तो ये बिल्कुल टाइम आ गया, लेकिन वो मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने एक बंदे को 10 ऊन की इनाम की लालच देकर मदीना शरीफ रवाना कर दिया। वो आ गए, देखा कि सहाबा जंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, आपने फरमाया अगर मेरे उम्मत पर मुझे ये जो मुशक्कत में पड़ना था, अगर मुझे ये डर ना होता तो मैं जितनी भी जंगे हैं उन सब में मैं बनफ्स नफीस शरीक होता। लेकिन हुजूर ने शफ़क़त उम्मत की वजह से कि मेरी उम्मत जो है ना बहुत मुशक्कत में पड़ जाएगी, तो वो जो गज़ाया और सराया के जिक्र उलमा करते हैं वो इस वजह से करते हैं, वरना कोई भी जंग ना होती जो हुजूर की तमन्ना ये ना होती कि मैं खुद चला जाऊँ। तो जब आपने सहाबा को देखा कि सहाबा तो जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वो जो आया था उस तरफ, उन्होंने कहा क्या करना है? उन्होंने कहा हमने आगे जाना है, जो बदर सुगरा है हमने उस तरफ जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं जाना, उधर तो कुफार बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आपकी क्या ये इतनी कम लश्कर के साथ, इतनी कम तैयारी के साथ कुफार मक्का ने तो बड़ी तैयारी की हुई है, तमाम कबाइल को जमा किया है, इतना इतना उसके पास असलहा है, इतने इतने में वो लोग जमा है, ये करेंगे वो करेंगे। जब सारे मामलात उन्होंने आगे बयान कर दिए तो मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों ने क्या जवाब दिया? अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख़्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, ईमान और भी मजबूत हो गए और फरमाया वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये जो अल्लाह हमारे साथ है तो ये हमारी क्या कर सकते हैं? जब हमारा रब हमारे साथ है, आप यकीन करें वही जज्बा कि अमीरुल मुजाहिदीन ने इस कौम में फिर से बेदार कर दिया कि जब खबर आती थी कि वो लोग तो आपके सामने जमा होकर बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बाबा जी फरमाते थे वाह आपको मजा आएगा हुजूर के दीन पर मर मिटने की। वो जो नारे लगाए हैं उसको अमलन कर दिखाने का तो वक्त आ चुका है। जब खबर आती कि ये होगा वो होगा, मैं खुद इसका गवाह हूँ कि जब कि अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैहि की नूरी नजर और आपके लफ्ज़ जिगर हमारे कायदे मोहतरम हजरत किबला हाफिज सादो सिंध रज़वी हाफिज़हुल्लाह, आपने मुझे हरिपुर जेल में एक पैगाम भेजा किसी तरीके से, और वो मैं आपको सुनाकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपने मुझे जो है ना सिर्फ एक आयत करीमा का एक हिस्सा इरशाद फरमाया, क्योंकि आपको पता था हालात क्या थे, बड़े सख्त हालात थे। हमारे कुछ दिनों में यही था कि ये बड़ी यानी इनके इरादे बड़े खतरनाक है, पता नहीं ये क्या करेंगे। जाहिर बात है दिल में तो यही था। तो आपने वो उस आयत करीमा का वो हिस्सा इरशाद फरमाया और वो भेज दिया। उसमें ये था कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अगर इनको अपनी रियासती कुव्वतों पर नाज है कि हम बड़े मजबूत है, हम ऐसे कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इनको अपने रियासती कुव्वत पर, अपने फौजियों पर, अपनी ताकतों पर, अपनी मिसाइलों पर, अपने
کی غلاموں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف پر ناز تھا۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آیات کریمہ بھیجی اور مجھے یہ تسلی دی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر یہ طاقتوں کے مالک ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، تو پھر ہم بھی ان کو کہتے ہیں کہ طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے، رقص کرنا اترا وہ آئینہ ہمارا ہے۔ یہ تو کر دکھایا پوری دنیا کو، ساری دنیا کہہ رہی تھی نا یہ اس طرح کی گیم ہے، یہ تو بالکل 2 منٹ میں ان کا ملیا میٹ ہو جائے گا، یہ تو ختم ہو جائیں گے، یہ تو بٹن دبا کے پورا افغانستان ایک دن میں سب ہستی سے مٹ جائے گا۔ اور لوگ بڑی کمزوری کی باتیں کر رہے تھے کہ نہیں نہیں اب تو جہاد بھی اس طرح نہیں ہو سکتا، اب تو پہلے یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنا پڑے گا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، اب تو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک مرد کا لندر تھا جو ان لاکھوں زبانوں میں صرف وہ ایک زبان یہ قوم کو اسی وقت میں یہ یقین دلا رہا تھا کہ نہیں نہیں اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے، اسلام اپنی قوت سے کھڑا ہے، اور اسلام کی قوت پر آ جاؤ تو اسلام پھر اپنی قوت کو لازوال قوت ہے کہ پھر یہ دنیا کی ہر چیز کو ملیامت کر سکتا ہے۔ تو پھر پوری دنیا نے نظارہ دیکھا کہ ایک طرف ساری قوتیں اور ایک طرف تن تنہا اسلام کے بچے، مگر کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھا کہ ان سب طاقتوں کو شکست ہوئی ہے، اسلام کو ان کی بچوں کو اللہ نے کامیابی دی ہے۔ یقین کریں کس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام اپنی قوت سے کھڑا ہے۔ آج جب میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف رابطے ہو رہے ہیں، جی انشاءاللہ ہم لبیک میں شامل ہو رہے ہیں، جی ہم لبیک میں شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے جو ہمیں کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے نا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا یہ مسجد کی سیاست کرتے ہیں، ان کو سیاست آتی ہی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ بھی ہم نے چون کی بلدیات انتخابات کروائے، یقین کریں بڑے بڑے لوگ، میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا آپ دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، اور یہ جو موریثی سیاست ہے ان سے ہٹ کر حضور کے دین کے جو بنیاد ہے سیاست اسی پر آپ کام کریں، انشاءاللہ یہ وقت کی بڑے بڑے برج الٹ کر آپ کی قدمیں اور آپ کے پاؤں میں آ جائیں گے۔ واللہ وہی ہوا، جو بڑے بڑے آپ نے آپ کو کچھ کہتے تھے وہ آپ کے منتیں کر رہے تھے، اور ہم نے جو ان کے سامنے فقیر لوگ کھڑے کیے تھے جن کے پاس داخلے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، ان فقیروں نے ان کو لتاڑا ہے اسلام کی قوت پر، اسلام کی طاقت پر۔ واللہ یہ اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں ہمارا کوئی کمال ہے، نہ اس میں آپ کا کوئی کمال ہے، یہ صرف اور صرف اسلام کی طاقت اور حضور کے عشق و وفا کی قوت ہے۔ یہ جو ہمارا مذاق اڑاتے تھے یہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، ہم نے کہا پتر ہم کارڈ نہیں، ہم مذہب کی بنیاد پر ہی سیاست کرتے ہیں۔ کارڈ تو آپ لوگوں نے استعمال کیے مگر وہ چلا نہیں، وہ چلا نہیں۔ آپ نے کہا یہ ان کو کالعدم کرو، ان کو سب ہستی سے مٹاؤ، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے کہا اب تو یہ اپنی سینے پر بھی بیج نہیں لگا سکے گا، اب تو سینے پر جو بیج لگائے گا اس پر بھی پرچہ ہوگا۔ وہ آگے سے بندہ کہے گا کالعدم ہو تو بیج کیوں لگایا، اب اگر یہ اپنے گھر پر جھنڈا لگائے گا تب اس پر بھی پرچہ ہوگا، اب اگر یہ کسی پروگرام میں گیا تب اس پر بھی پرچہ ہوگا، حاضری کیوں نہیں لگائی، اگر یہ کوئی جا کر کسی ایونٹ میں شریک ہوا اس پر بھی پرچہ ہوگا، اگر جا کر کوئی تقریر کی اس پر بھی پرچہ ہوگا۔ اب یہ ہو گئے کالعدم، لیکن میں نے کہا نہیں نہیں، تحریک جو ہے نا یہ ایک مشن ہے، لبیک ایک نظریہ ہے، لبیک ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ تم ختم ہو جاؤ گے، تم کالعدم ہو جاؤ گے، تمہارا نام بھی کوئی نہیں لے گا، واللہ تم اپنے نشان پر الیکشن بھی نہیں لڑ پاؤ گے، لیکن انشاءاللہ لبیک کے غلام، حضور کے غلام انشاءاللہ ہر میدان میں پھر بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ وہی ہوا کہ ادھر ہمارے ہاں یہ اپنے نشان پر لڑ بھی نہیں سکتے تھے، ان کو
جن کی ہم نے روزی روٹی چھین لی، اس کا ہم سامنا کیسے کریں؟ لیکن حضور کے غلام تنہا الحمدللہ میدان میں شیروں کی طرح کھڑے تھے، ان کی ضمیر بھی مطمئن تھے۔ ہم نے الحمدللہ جلسے کیے تو مساجد میں بھی کیے۔ بہت لوگوں کو یہ چڑھ ہوتی ہے نا کہ مساجد میں بھی سیاسی باتیں کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ جگہ بھی ایسی باتوں کے لیے ہے۔ ہمارے کریم آقا نے مسجد نبوی سے بیٹھ کر پوری دنیا کو کنٹرول کیا، پوری دنیا میں اگر آپ کے پیغامات گئے، پھر جو خلفائے راشدین کا مرکز تھا وہ بھی مسجد ہی تھا، وہ مسجد ہی سے سب کچھ کر رہے تھے، اور ہم تو سیاست کے قائل ہی نہیں ہیں جس میں مسجد نہ ہو۔ اس کو تو علامہ اقبال نے بھی چنگیزی کہا ہے، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ جو 444 کو قتل کرنے والا، بے گناہ کو قتل کرنے والا اب بھی دندناتا پھر رہا ہے، اور یہ جو مسلمانوں کا خون چوسنے اور پینے والا وہ اب بھی ان کو کوئی سزا نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست اور شریعت کو آپ نے جدا کر دیا۔ یہ جب تک ایک تھا تو پھر یہ عالم تھا کہ صرف ایک چادر کا بھی حساب ہوتا تھا۔ یہ جب تک ایک تھا تو پھر حضرت حمص کا گورنر سعید بن عامر الجمحی جو حمص کا سب سے زیادہ غریب اور مفلس تھا، یہ جب تک ایک تھے تو پھر یہ نہیں تھا کہ قوم کے 10% جو ہے نا لوگ وہ فٹ پاتھوں پر سوئیں اور جو قوم کا حکمران ہے وہ 300 کنال گھر میں سوئے، اس طرح نہیں تھا۔ اس لیے عالم کفر نے تو کوشش یہی کہ انہوں نے ہماری راہ جو ہے نا وہ غلط طرف اس قوم کی سمت غلط کی۔ اب کل جو بل پیش ہونے جا رہا ہے اور کل یہ جو کچھ کر رہا ہے پورے پاکستان کو اور ان کے اساس کو انہوں نے IMF کے گود میں ڈالا۔ ابھی میرے ساتھ ایک بندہ بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا یہ تو وہ تباہی ہے کہ یہ تباہی جو آئے گی یہ تو مالدار لوگ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے، غریب تو ایسے بھی اس میں تباہ ہے، یہ تو جو جن کے پاس پیسہ ہے یہ چیز تو وہ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں نے کہا کم از کم اس قوم کو یہ مزہ تو چکھنے دے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں اسلام سے منہ پھیرا، حالانکہ اسلام آپ کو اپنے گھر میں یہ سب کچھ عزت کے ساتھ دے رہا تھا۔ آپ اسلام کی طرف آتے تو آپ سے 17% ٹیکس ہر غریب سے نہیں لیتا تھا، وہ مالدار سے فیس لیتا تھا، آپ کو بھی زکوٰۃ کی صورت میں 2.5 زکوٰۃ کی صورت میں، اور وہ بھی غریب کو واپس دیتا تھا۔ لیکن جب آپ نے اسلام سے منہ پھیرا تو آج ہر در میں آپ کو جھکنا پڑا، IMF کے گود میں بھی جانا پڑا، یورپی یونین کے سامنے بھی جھکنا پڑا، ہر طرف آپ نے سجدے کیے، مسلمانوں کے اسلامی اقدار بھی آپ نے پامال کیے، ان کے جذبات بھی پامال کیے، مسلمانوں کے خون کا بھی سودا ہوا، ان کے عزتوں کا بھی سودا ہوا، مگر حاصل کچھ بھی نہ ہوا کہ ان کے رخ غلط تھا، رخ وہی صحیح تھا جو امیر المجاہدین ہمیں بتا گئے کہ دل کے قریب تباہ تو سب کے قائل کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو پھر تیرے گلی سے جائے گی۔ ہم کیوں ادھر ادھر ٹھوکرے کھائے؟ جب در وہی ہے تو آیا نظر تھے کیوں بد نصیبہ، ہزار رنگا بچ رکھے رے محمد۔ تو آئے نا حضور کے دربار پر، سلمان فارسی آیا، اتنا سونا ہے وہ کروڑوں میں ابھی اس کا قیمت بنتا ہے کہ نا یا رسول اللہ وہ 300 کھجور کے درخت مجھ سے مانگتے ہیں تو کیا کروں میں، کس طرح آزاد ہوں گا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں، آپ خود چلے گئے 300 لگائے، اگلے سال تمام کے تمام نے پل دیے۔ دعایا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ، ہزار آقا بچ رنگے دے محمد۔ تو آجا حضور کے در پر خدا کی قسم اتنا کچھ دیں گے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی دوسری طرف جانے کی۔ نہیں تو ہاں نہایا حضور تو ہمیں وہ نظام دے کے رخصت ہوئے کہ جس کی رات دن تو دن ہے، اجالا ہے، جس کی رات میں بھی تاریکی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اس نظام کو مکمل طور پر جب ہم نے وہ مسترد کر دیا اور دوسری طرف چلے گئے تو اب حالت یہ ہے کہ قوم جو ہے نا وہ چیخ رہی ہے، قوم جو ہے جن کا کچھ بھی نہیں، نہ معیشت سنبھالی جا رہی ہے، نہ اس قوم کو پیسہ مل رہا ہے، نہ روٹی مل رہا ہے، نہ کپڑا مکان مل رہا ہے، نہ عزت مل رہی ہے۔ یقین کرے پرسوں میں نے ادھر اپنے علاقے میں ڈاکٹر رافع صدیقی اس کا خاندان میرے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتا ہے، یقین کرے جب وہ سوچتے ہیں بندہ سوچ کر بھی بندہ گھبرا جاتا ہے کتنا اس خاندان پر ابھی تک یعنی ظلم و بربریت کی انتہا ہے۔ 19 سال ہو گئے، پورے 19 سال، ابھی پچھلے دنوں مکمل 19 سال برابر ہوئے
19 سال میں کسی نے پوچھا بھی نہیں. جنہوں نے عافیہ صدیقی کے نام پر سیاست کی تو اس نام پر سیاست کرنے کے بعد بھی جب وہ ادھر چند میل کے فاصلے پر تھے تب بھی اس کا نام نہیں لیا. اس سے بات زیادہ کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اس کی والدہ بوڑھی عورت ہے, بوڑھی عورت, اس کی والدہ وہ بوڑھی عورت جب اسلام تھا تو ایک عورت کی پکار پر محمد ابن قاسم سندھ تک آئے. جب اسلام تھا تو بنو قینقاع قبیلے میں صرف ایک عورت نے چیخ و پکار کی اور وہ سودا کر رہی تھی کوئی بازار میں. وہاں پر یہودی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ. عورت مسلمان تھی, انہوں نے کہا میں تو چہرہ نہیں دکھاؤں گی. تب اس یہودی نے پیچھے سے اپنی چادر کو کسی چیز سے وہ جب اٹھی تو اس کی جو ہے نا وہ چادر نیچے ہو گئی تو ان کا چہرہ ظاہر ہوا. سامنے سے ایک مسلمان تھا, اس نے آ کے اس یہودی کو قتل کیا. یہودی آئے, انہوں نے مسلمان کو شہید کر دیا. بات حضور تک پہنچی, میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ابھی آج تک آپ کے پاس ٹائم ہے, پوری یہودی قبیلے کو جلا وطن کر دیا. میرا سب نکل جاؤ ورنہ اگلا حکم جو میرا ہے وہ بہت سخت ہوگا. آج ساری مائیں رو رہی ہیں, کشمیر کی, چیچنیا کی, بوسنیا کی مائیں رو رہی ہیں, کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے. یقین کریں میں ادھر گیا تھا بابا جی کے ساتھ, امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ, اور جب ہم کراچی گئے تو مجھے بابا جی نے فرمایا کہ کراچی میں ان کے گھر چلتے ہیں, عافیہ صدیقی کے گھر چلتے ہیں. جب ہم ادھر پہنچے تو عافیہ صدیقی کے گھر میں ان کی بوڑھی ماں سامنے بیٹھی تھی. وہ بہت خوش ہوئی اور یہ الفاظ مجھے اب بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ واللہ بابا جی آپ سے پہلے یہاں بڑے بڑے وزراء آئے, سفیر آئے, صدور آئے, بڑے جو ہیں لوگ آئے, لیکن وہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جو تسلی آج ہمیں آپ کے آنے سے ہوئی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی. اور پھر عافیہ کا ایک بیٹا تھا, غالباً اس کا نام احمد ہے, وہ آیا بابا جی سے ملا, کہا یہ بھی ماں کے ساتھ تھا, یہ 5 سال کا تھا اور یہ ماں کے ساتھ تھا. اس بچے کی جو پاؤں ہے یہ اس طرح تھا. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر یہ انہوں نے زبردستی ان سے چینا اور پھر اس کے اوپر انہوں نے چھلانگ لگائی. اس کی پاؤں کی حالت اسی وجہ سے ہے. اور ایک ہمارا چھوٹا بچہ چند مہینوں کا, عافیہ کا ایک چھوٹا اور بیٹا چند مہینوں کا, ہمیں ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے. وہ زندہ ہے, شہید ہوا ہے. یہ ظلم ہے. اور پھر ہم ان لوگوں کے لیے نعرے لگاتے ہیں. میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم کی ذات کی بات نہیں ہے. تحریک لبیک اپنے ذات کے لیے نہیں, تحریک لبیک اس وقت امت مسلمہ کا مقدمہ لڑ رہا ہے. تحریک لبیک اس وقت پوری امت کا قرض چکا رہا ہے. یہ میں آپ کو اس وجہ سے نہیں کہ میں اس تحریک کا رکن ہوں, میں قبلہ بابا جی کا مرید ہوں, میں ان کا شاگرد نہیں, واللہ صرف اس وجہ سے. ہمارا پہلے کوئی تعلق نہیں تھا, تعلق صرف حضور کی غلامی کی وجہ سے بنا ہے. نہ میں پہلے شاگرد تھا نہ میں مرید تھا, لیکن جو شاگرد بھی ہوں سب کچھ ہوں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے قبلہ المجاہدین کو اس امت کے لیے درد اور اس امت کو دوبارہ جگانے والا حضور کے دین کے لیے آپ نے جو کام کیا صرف اسی وجہ سے ہم نے یہ غلامی قبول کی ہے. کسی بھی لسانیت سے ہٹ کر, کسی بھی قومیت سے ہٹ کر, اس وجہ سے کہ آج تک وہ لوگ جو اتنے بے حس ہے, یہ ان کی ماں کی الفاظ ہے, آپ یاد کر لینا. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ جب وہ بہت زیادہ بیمار تھی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سفارت کے ذریعے سے خط بھیج دو تو ہم اس کو فری کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن خط سفارت کے ذریعے سے آئے. یہ کہہ رہے کہ ہم بڑے خوش ہوئے کہ بس اب تو معاملہ حل ہوا, اب تو بات ختم ہو گئی. تو ہم نے آ کر سفارت سے منت کی, درخواستیں کی, وہ لیٹر ہم نے خود لکھ دی اور کہا کہ اس کو آپ فارورڈ کریں, اس کو آپ جا کے پہنچا دیں, ہمارا کام ہونے والا ہے. کہہ رہے کئی سال ہو چکے ہیں, ہمارا وہ خط بھی ادھر نہیں پہنچا. اتنی بھی حیثی ہو, ہمارا وہ خط بھی ادھر نہیں پہنچا, کئی سال ہو چکے ہیں. کیوں؟ ہم نے ان لوگوں کو آگے پہنچایا جو مسلمانوں کے عزت سے تیرنا وہ اپنا مشغلہ سمجھتے ہیں, جو مسلمانوں ان کے لیے عام عوام کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی جب تک ان کے اپنے ہی جو ان کی مزے ہے وہ برقرار ہے, کہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وجہ سے ایسے لوگ, ہمیں ایک آڈیو کلپ سنایا
جس میں عافیہ نے خود ناز پڑا تھا، کیونکہ وہ پہلے ان کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا، وہ انتہائی بڑے پیسوں سے، یہ بہت زیادہ پیسے اس کے لیتے تھے۔ میں نے کہا اے کاش کوئی بھی ایسا بندہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہیں نہیں کہ آپ پر کیا گزر رہی ہوگی، کم از کم چلو ٹھیک ہے یہ خرچ ہم اٹھاتے ہیں اور آپ کے لیے ہم حکومت کے ذریعے پر مفت فون مفت بات تو کرا سکتے ہیں، لیکن یقین کریں وہ ایک بات مجھ سے پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اس میں عافیہ نے شعر کے انداز میں کہا کہ یا رسول اللہ یہ جتنا بھی ظلم کرے، جتنا بھی ظلم کرے، یہ جتنا بھی ظلم کرے یا رسول اللہ، میں پھر بھی آپ کی دین کا پرچم اپنے ساتھ اس طرح بلند رکھوں گی، میں نے پھر بھی آپ کا دامن رحمت نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا، ان کی ماں نے فرمایا کہ وہ آ کر ان کو کہتی ہے کہ کیوں صلاح نہیں آیا، وہ آ کر قرآن عظیم الشان جیل کے دروازے پر رکھ کر کہتی ہیں کہ آ جاؤ عافیہ یہاں قدم رکھ اور بات جاؤ، تو قرآن پہ قدم رکھ کر ہم آپ کو چھپاتے ہیں، تو کہہ رہے میری بیٹی اس کو کہتی ہے خدا کی قسم یہ 86 سال ہے، 86,000 سال کی ہو میں قرآن پہ پاؤں نہیں رکھوں۔ اسی حال میں وہ بچی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر بندہ اپنے طور پہ گم ہے کہ بس ٹھیک ہے، بس زندگی ہے گزر رہی ہے۔ اور پھر جنہوں نے اتنے بڑے ظلم کیے مسلسل ان ظالموں کے ساتھ بھی ہے، مسلسل ان کے ساتھ ہے، مسلسل ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ تقویت دی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم شریک نہیں ہوئے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، جنہوں نے کسی ظالم کو مضبوط کیا جانتا بھی ہو کہ یہ ظالم ہے پھر بھی ان کو مضبوط کیا اور اس کو جو ہے نا تقویت دی، تو میرے کریم آقا نے فرمایا پھر وہ کلمہ مجھے واپس کر دے، پھر جو کلمہ میرا پڑھا ہے وہ مجھے واپس کر دے، پھر ان کا میرے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کتنا بڑا ظلم ہے حضور کے ناموس پر حملہ کرنا، کتنا بڑا ظلم ہے حضور کے ناموس کے محافظوں کو شہید کرنا، کتنا بڑا ظلم ہے ان کو جیلوں میں ڈالنا، علماء کو اندر گھسیٹنا، کتنا بڑا ظلم ہے غریبوں کا خون چوسنا، کتنا بڑا ظلم ہے ٹیکس پہ ٹیکس لگانا، کوئی بھی مراعات نہیں دینا، کتنا بڑا ظلم ہے مساجد گرانا، مندر کو بنانا، کتنا بڑا ظلم ہے حضور علیہ السلام مبارک کے دین کا راستہ روکنا، اعلان شراب کے لائسنس جاری کرنا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ آج بھی چاہے تو کل کو پارلیمنٹ کے ذریعے بل پیش کر کے شریعت نافذ کر سکتے ہیں، اگر وہ نہیں کر رہے، انہوں نے زبردستی راستہ روکا ہوا ہے۔ اس ظلم کے باوجود بھی اگر ہم پھر بھی کہیں کہ نہیں ہم دنیا میں آپ کے ساتھ ہے، تو یاد رکھیے دل جو ہے نا اللہ کریم جل جلالہ نے یہ جو دو دل والا معاملہ ہے یہ نکال دے کہ یہ دل میرا سیاسی ہو گیا اور یہ مذہبی ہو گیا، مذہبی طور پر تو آپ کے ساتھ ہوں ٹن نہ ٹن سنی ہوں، یہ اصطلاح ہے پھر میں ٹن نہ ٹن سنی ہوں، لیکن سیاسی طور پر میں ان کے ساتھ ہوں۔ جب ان کے ساتھ ہو تو دل اللہ کریم جل جلالہ نے ایک رکھا ہے اور وہ ایک دل میرے کریم آقا کے لیے۔ اقبال فرماتے ہیں دل بمحبوب حجازی بستہ ہے این جہت بیک دیگر پہ بستہ ہے، دل اللہ کریم نے ایک پیدا کیا ہے، یہ نکالو اور یہ مت کہنا میں نے دنیا میں اسے مضبوط کر دیا آخرت میں بری ذمہ۔ یہ علماء تشریف فرمائے میرے کریم کا ارشاد فرماتے ہیں من کثر ثواب قوم فهو منهم، جنہوں نے کسی جماعت کو اس مفہوم کے اور بھی بہت حدیث ہے اور بھی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے من کثر ثواب قوم، جنہوں نے کسی جماعت کی تکفیر کی، ان کو سیوا کیا، ان کو تقویت دی اور ان کو طاقت دی، فهو منهم، وہ آخر کے ساتھ ہوگا۔ اب خود مجھے بتائے کون ان کا ساتھ چاہتا ہے کوئی جو قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ چاہتے ہیں؟ ہر کسی کو پتا ہے کہ ان کا حشر کیا ہوگا، جنہوں نے اتنے بڑے ظلم کیے آ جاؤ لبیک کی طرف، کیونکہ ہم قیامت میں بھی قبلہ امیر المجاہدین کا ساتھ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لبیک کے شہداء کے ساتھ قیامت کے دن بھی اٹھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم قبلہ امیر المجاہدین اور غازی المدین اور غازی عبد القیوم کے ساتھ قیامت میں بھی اٹھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلاموں کے ساتھ ادھر بھی اٹھے، ہم سورہ حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہو کر اب قافلہ سالار کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں یہی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی اس کو کہتی ہے کہ یہ تو 86 سال ہے، 86,000 سال بھی ہو تب بھی میں قرآن پر پاؤں نہیں رکھوں، اور ہمیں کو صرف بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اپنی ذات پہ بات آ جائے تو بڑی ہلچل مچ جاتی ہے، لیکن وہ ہے مظلومہ
وہ مظلومہ بہن ہماری چیخ پکار کر رہی، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ میری بیٹی نے خواب میں سرکار دو عالم کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ رہا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میرے کریم آقا کے آنکھ مبارک سے آنسو جاری تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے کریم آقا کے عینین نرگسین میں آنسو دیکھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آنسو اگر میری وجہ سے ہے تو یا رسول اللہ میں تو ہر ظلم برداشت کر کے پھر بھی آپ کا دامن پکڑ کے، پھر بھی اسلام کا دامن پکڑ کے میں نے تو ابھی تک کتنے ظلم برداشت کیے، میں کہ لیکن آپ کی جگہ کو تھامے رکھا ہے۔ تو یا رسول اللہ اگر میں سب کچھ برداشت کروں گی، میں نے اپنے بیٹوں کی جدائی برداشت کی، اتنا ظلم برداشت کیا، مگر یا رسول اللہ آپ کے عینین نرگسین میں یہ آنسو میں کبھی نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ اگر یہ میری وجہ سے ہے تو یا رسول اللہ میں یہ نہیں برداشت کروں گی۔ تو وہ فرماتی ہے کہ میری بیٹی نے مجھے کہا، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں اس امت کی بے حسی پر رو رہا ہوں، میں اپنے امت کی بے حسی پر رو رہا ہوں۔ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اتنے ٹائم بعد، دہائیوں بعد اللہ کریم نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جو حقیقت میں حضور کے ناموس کے لیے کھڑے ہو گئے، جنہوں نے قربانیاں پیش کی، جنہوں نے پورے عالم کفر کو پریشان کر رکھا ہے۔ پھر میں یہ حیران ہوں کہ پھر یہاں پر حضور کے غلام کو پریشانی کیوں ہے، جو اپنے آپ کو حضور کے غلام کہہ رہے ہیں؟ جب پوری دنیا کی کفر پریشان ہے تو وہ کون سا قدر مشترک ہے آپ کا اور اس کا؟ اس وجہ سے کہ کبھی کس انداز سے عوام اہل سنت کی جو ہے نا وہ ذہن یہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ صحیح کا معاملہ کیا ہوا؟ کیا یہ لبیک کی وجہ سے اللہ کریم نے ابھی تک آپ کو عزت نہیں بخشی کہ سال تک ہو چکا ہے لبیک کی وجہ سے ابھی تک وہ فرانس کا سفیر ملک نہیں آ رہا؟ اس سے زیادہ ہے کوئی اعزاز؟ پوچھے نا کسی اپنے سیاستدان سے کہ مجھے اندر سے خبر دو کیا فرانس کی سفیر ابھی تک آیا ہے؟ وہ کہیں گا نہیں، وہ لبیک کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہم نے تو یہ کہا کہ کچھ مہینوں کے لیے چلو باہر جائے احتجاج، ہمارا ریکارڈ ہو جائے کہ پاکستان میں حضور کے غیور غلام رہتے ہیں، تو پھر بھی اسی مسئلوں میں نہیں، وہ تو اپنے لیے انہوں نے شہید کر دیا، تو پھر کیا ہوا سفیر کا؟ میں نے کہا جب 53 میں 10,000 شہید ہو گئے، 14,000 ملی ہے، وہ کس لیے شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ جو قادیانی وزیر ہے، وزیر خارجہ ظفر اللہ، اس کو عہدے سے ہٹا دو۔ 10,000 جانیں قربان ہو گئی حضور کے ختم نبوت پر، وزیر نہیں ہٹا، مگر آج بھی ہمارے سر فخر سے بلند ہے، آج بھی ہم ان شہداء کے تذکرے کرتے ہیں، آج بھی ان کے خون کی برکت ہے۔ یاد رکھیے قربانیاں رائگاں نہیں جاتی، لبیک والوں نے آج شہید کی اور الحمدللہ وزیر کو بھی مستعفی کر دیا، پھر شہداء کی فرانس تک اور ڈنمارک تک حضور کے غلاموں کے للکار کریں، کفر ادھر پریشان ہو گئے، امت مسلمہ کے سر وہ فخر سے بلند ہو گئے۔ باتیں بنانا بہت آسان ہے، وہ تو بابا جی فرما گئے تھے منافق کسی حال میں خوش نہیں رہتا، منافق کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لے آئے تب بھی کہتا ہے یہ وہی آقا ہے، اور حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے تو کہتے ہیں اس 1 کلو کی حضور کی کو اللہ کو ضرورت ہی کیا ہے۔ وہ تو کسی حال میں خوش نہیں رہتا، لیکن ہم نے جانا ہے آگے انشاءاللہ تعالی، ہم نے اس طرف دیکھنا نہیں ہے، ہم نے انشاءاللہ تعالی میدان میں نکل کر حضور کے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ یقین کریں باتیں بنانا آسان ہے تو میدان میں آؤ تو پھر پتہ چلتا ہے، واللہ العظیم یہ بہت مشکل کام ہے، یہ علاوہ غیرت ایمانی کے علاوہ کوئی ایک لمحہ بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یہ جب ایک بندہ آپ کو اپنے اندر کی سٹوری سیکرٹ بتائے گا، وہ امیر المجاہدین سے لے کر یہ تھوڑا سا ان کو خبر ہو جاتی کہ فلاں کو ادھر تھوڑی سی سہولت ہے، فوراً ادھر سے نکال کر دوسری جگہ، پھر آپ جا کے فون کرتے تھے کہ ان کو اتنی ذلت والی مشقت پہ لگاؤ کہ ان کا یہ نشہ اتر جائے۔ مجھے اندر ایک بندے نے کہا مجھے دوسری جگہ منتقل کر دیا، تو مجھے کہا کہ یہاں پہ ان کو ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب کو فون ہوا ہے کہ شفیق امینی کو اتنی ذلت والی مشقت پہ لگاؤ کہ اس کا یہ نشہ اتر جائے۔
میں نے کہا بے وقوفو یہ نشہ انشاءاللہ لحد میں بھی نہیں اترے گا، یہ نشہ نہیں اترے گا انشاءاللہ، یہ وہ نشہ ہے نہیں، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم، کیا بچے بیمار غم قربی مسیحا چھوڑ کر، نشہ نہیں اترنے والا، یہ تو آپ نے جو ہے نا ذلت والی مشقت اور یہ، میں نے کہا یہ تو حضور کی طرف سے وہ نظر عنایت ہے، مجھے کیا کلر سے دام والے مجھے جانتے تھے، مجھے کون جانتا تھا پنڈی میں، اور آپ مجھے نہیں جانتے تھے، میں آپ کو نہیں جانتا تھا، آج الحمدللہ ایک دوسرے کو بھائیوں کی طرح اتنی پیار اور محبت دیتے ہیں، اتنی ہاتھ چومتے ہیں، اور اتنی جو ہے نا یہ سب کچھ تو حضور کی طرف سے ہے، لطف سجن دم قدم، یہ تو ہے حضور کی طرف سے، اتنی پھول راستوں میں ادھر ادھر، اور جب ہمارے امیر محترم جاتے ہیں، ہمارا کوئی قائد جاتا ہے، کوئی مشہور آ جاتا ہے، کوئی ہمارا جو ہے نا وہ ذلی، کوئی قیادت، کوئی ڈویژن کا، لوگ پیار دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، میں نے کہا جب حضور کی طرف سے یہ سب کچھ ہے تو حضور کے نام پر وہ بھی تو کوئی چیز ہے نہیں، کیا ہوا اگر کچھ وہ بھی آ جائے، جب مذاکرات کے لیے وہ مذاکرات کے لیے لے کے آ رہے تھے، پھر بھی جب دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی دونوں میں اور بہت ساری نفرت کی، تو میں نے کہا یار کم از کم یہ ہاتھ کو کھلا چھوڑ دے، میں جب گاڑی میں بیٹھ جاؤں کوئی چیز پکڑ کے میں تو اپنے آپ کو مضبوط تو کروں کسی جگہ پہ، تو انہوں نے کہا نہیں بڑے سخت صدر ہے، پھر میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کی قسم میاں والی میں ہم صبح کی نماز کے لیے ہم ادھر اترے، واللہ مجھے صبح کی اس نماز میں جو مزہ آیا کبھی نہیں آیا، یہی سوچ رہا تھا نا لطف سجن دم بدم، یہ جو پھول ہے اس طرح لوگ ہر جگہ پہ لطف سجن دم بدم، کار سجن گاہ گاہ، انجلی سجن بابا انجلی سجن بابا، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن یقین کرے کہ اس حال میں بھی کہ جب بندہ گھر کے اندر بیٹھ کر صرف موبائل ہاتھ میں لے کر تجزیے کر رہے گا، اور سامنے کبھی جو ہے نا تنقید کر رہا ہوں، کبھی کیا، کم از کم اتنا نہیں کہہ سکتے بس دعا کرو ان کے لیے، یا اللہ ان کو کامیابی دے، دعا تو کر سکتے ہیں، اور ہم نے کوئی آپ سے دشمنی نہیں رکھنی، بھائی ہے ہمارے، ہم نے دشمنی نہیں رکھنی، نہ ہم نے یہ کہنا لبیک والی جنت یہ باقی سب دوزخی ہے، ہم یہ کہنا رہا ہے یہ آپ کی جگہ لوگوں کو کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ سر لبیک والے ہیں باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کہا یہ کہاں سے آپ نے مفہوم مخالف نکالا، ہم نے اگر کہا لبیک والے خدمت کر رہے ہیں تو اس سے کہاں پر ثابت ہوا کہ دوسرے لوگ نہیں کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنے حساب سے لگا ہوا ہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ اگر لگا ہوا ہے تو اللہ کریم ان کو ضرور سلا دے گا، لیکن یاد رکھیں اس کی جس طرح پاؤں کھینچنا اور کام نہیں کرنے دینا، کبھی جو ہے نا مسجد میں سیاسی باتیں ہو رہی ہے تو مسجد میں نہ کرے تو اور کہاں پر کرے، جب ہم اس کو بطور عبادت سمجھتے ہیں کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں تو پھر ہم کہاں پہ کریں یہ باتیں، اس وجہ سے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ذہن مکمل طور پر اس طرف لگانے ہیں، بات جس سے بھی سننا ہے اور کوئی بات نہیں سننا، کوئی یار لگا سنان اللہ، نہ لمبے پینڈے پام اللہ، نہ علم آمچ پسام اللہ، بس ہم نے صرف حضور کی بات سننی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے حضور کی دین کا کام کرنا ہے، جو آنے والے بلدیات ہے اس میں انشاءاللہ قوم کو اچھے سچے مخلص قیادت انشاءاللہ دینی ہے، اگر یہ دیانت اور ایمانداری سے قوم کی خدمت کرے تو یا اللہ یہ ایک سیڑھی بن جائے گی آگے کے لیے، اگر ہم نے قوم کا صحیح خدمت کیا یا آگے کے لیے سیڑھی بن جائے گی، پھر انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پر حضور کے دین کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ، وہ صبح اللہ کریم ہمیں بہت جلد دکھائے گا کہ وہ سورج طلوع ہوگا، لیکن ہم نے محنت ان کے لیے دن رات کرنی ہے، میں اس وجہ سے آج یہاں پر آیا ہوں کہ جو پہلے ہم پروگرامات کرتے تھے نا، فارمیلٹی کرتے تھے کہ دیکھو فلاں نے اچھی تقریر کی، کسی کی آن صبح ہے، کسی نے جو ہے نا یہ کہا، بس بڑا مزہ آیا، پھر یہاں سے نکلے تو بات ہی ختم ہو گئی، اب انشاءاللہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، اور یاد رکھیے جن کا کام پھر آپ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر وہ ہمیں بے اثر نہیں چھوڑ رہے، پوری قوم نے نظارہ دیکھا، لوگوں نے کہا ختم ہو گئے، بات ہی ختم ہو گئی، اب کیا ہوگا، آج الحمدللہ ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف لبیک ہی لبیک ہے، اور اس میں بات وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کوئی کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ماضی اللہ رسول کی تائید اور مدد سے ہوا ہے، انشاءاللہ بڑے بول سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غرور سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایسے الفاظ سے جو پھر ہمارے مجھ میں گرفت جو ہے نا ہماری ہو جائے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے،
ہر بات میں، کیونکہ ہم جن کا کام کرتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جن کا کام کرتے ہیں وہ تو پھر ریاستہ نہیں چھوڑ رہے اپنے غلاموں کو. اس وجہ سے انشاءاللہ دن رات محنت کر کے حضور کی دین کا کام کرنا ہے اور لبیک کے ساتھ جڑے رہنا ہے انشاءاللہ، اپنی قیادت کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور مکمل طور پر صبح شام جب ہم نے نعرہ لگایا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو یہ تو موت کی باتیں نہیں ہیں، تو بالکل آسان باتیں ہم آپ سے مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ صبح شام کام کرنا ہے. اللہ کریم جل جلالہ آپ تمام احباب کو اجر عظیم عطا فرمائیں. اور یہاں پر یہ جو پروگرام ہوا ہے جس میں جس نے جس طریقے سے بھی اپنا حصہ ڈالا، رب العزت تمام احباب کو اس عظیم کاوش کا دونوں جہاں میں صلاح عطا فرمائیں. خصوص میزبان جہانگیر صاحب، اللہ کریم ان کو مزید اخلاص اور استقامت سے نوازیں اور رب العزت کے علم و مال میں زندگی میں برکت عطا فرمائیں. اور جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ذمہ داران ہیں، بالخصوص ڈویژن کے ہمارے جناب حاجی رمضان چشتی صاحب اور جتنے بھی دوست احباب یہاں پہ ہیں، اللہ کریم تمام کی زندگیوں میں مزید برکت عطا فرمائے. رہے گا یہی ان کا، خاک ہو جائے جل جائے. تاجدار حق